ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو متاثر کس طرح کر سکتے ہیں اور کس طرح ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہم لوگوں کو جو ہے نا متاثر کر سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے کچھ چند باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ نے جو ہے نا غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی جانا ہے ویل پرسنالٹیڈ ہو کے اور نیٹ اینڈ کلین ہو کے جانا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں تو اگر میں کلاس میں جاؤں تو میری پرسنالٹی، میری ڈریسنگ، ٹھیک ہے، اور میرا جو چلنا پھرنا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کیونکہ مجھے آگے بچوں نے جو ہے نا فالو کرنا ہے۔ تو ویسے بھی صفائی تو نصف ایمان ہے، صفائی اور پھر صاف ستھرا رہنا، اچھے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی فزیکل اپیئرنس دیکھی جاتی ہے، یعنی کہ یہ کس طرح کا، اور دیکھتے ہی بندے پہچان جاتے ہیں واقعی یہ جو ہے نا کچھ بندہ ہے، کچھ اچھے اخلاق کا، کوئی اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہی اپنی زندگی کے اندر اپنانی ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور ویل ڈریسڈ، ویل پرسنالٹیڈ رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے، یعنی کہ ہم جہاں بھی گفتگو کرنے بیٹھیں یا کسی جگہ پر جائیں یا کوئی ہمارے پاس مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوں نا تو گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اپنے الفاظ اچھے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اور حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اور ایک لفظ ہے کمیونیکیشن، کمیون سے لفظ نکلا، یعنی کہ شیئر کرنا۔ تو کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے پاس بیٹھے ہیں آپ اس سے اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں، یا کوئی آپ کے پاس چل کے آیا ہے، مہمان آیا ہے تو وہ آپ سے کچھ بات شیئر کرنے کے لیے، کچھ گپ شپ لگانے کے لیے اس لیے آیا ہے، کچھ حال حوال پوچھنے کے لیے۔ تو ہمارا جو معاشرے میں ماحول بن چکا ہے نا، تو ہم تو کہیں عیادت کے لیے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیادت کے لیے کوئی 4-5 دوست آئے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو بیمار پڑا ہوتا ہے وہ بیٹھا سویا ہوتا ہے بیڈ پر، اور باقی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ماحول کریٹ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کسی دوست کے پاس ملنے چلے جائیں تو وہاں پر یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ دوست ایک آیا بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ والا جو ہے نا وہ موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے، یا اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنی ورڈنگ اچھی استعمال کرنی ہے، آپ کے جو الفاظ ہوں، آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہو وہ اگلے کا دل موہ لینے والا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ آپ جب دوسرا کوئی بات کر رہا ہو تو آپ نے اس کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، اور ساتھ میں آپ نے اس کو ہاں، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات ٹھیک کہی۔ جب آپ تھوڑی تھوڑی اس کے ساتھ مل کر اس کی بات سنتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ تو وہ شخص بڑا آپ سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ کمیونیکیشن کا ایک رولز ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے بیٹھیں تو باقی سارے کام چھوڑ دیں۔ وہ بندہ آپ کے ساتھ ملنے آیا ہے، کچھ بات آپ سے شیئر کرنے آیا ہے، تو آپ اس کی بات تسلی سے سنیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بولنے سے زیادہ جو آپ کا سننے کا انداز ہے وہ افیکٹ کرتا ہے لوگوں پر۔ یعنی کہ آپ بولتے رہیں، بولنے کا بھی ایک اپنا انداز ہے، یعنی کہ کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ بولتا رہتا ہے، جان چھڑانی پڑتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کب چپ کرے گا، یا ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے الفاظ سننے کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، کب یہ بندہ بولے گا، کب میں اس کے الفاظ سنوں گا۔ تو یہ بھی اپنا انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح سننے کا بھی اپنا ایک انداز ہے، یعنی کہ آپ کس طرح سے جو بندہ آ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کس طرح آپ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور کس طرح اس کا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پہ کیا ہے کہ آپ نے وہ جو بندہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کیا کرنا ہے، اپنی اس تھوڑی سی بات جو ہے نا اس کے لہجے میں کرنی ہے۔